السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے خالق کائنات، اے زمین و آسمان کے خالق مالک رازق، اے وحدہ لا شریک، بے شک کائنات کی ہر تعریف کے لائق تو ہے مالک۔ اے اللہ، تو قوی ہے، تو سخی ہے، اللہ تو حی القیوم ہے، کائنات کے رب، ہماری حاضری کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، تیری بارگاہ میں تیرے گناہگار بندے تیرے سے التجا کرتے ہیں، سونے مالک ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ، ہم گناہگار بندے تیری امیدوں سے وابستہ بندے، اللہ ہمیں اپنے دامن کے ساتھ جوڑ لے۔ خالق کائنات خود سے دور نہ ہونے دے، بے شک تو ہمارا رازق ہے، تو ہمارا مالک ہے۔ اللہ ہمیں در در کی ٹھوکروں سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں اپنے در سے جوڑ لے، آمین یا رب العالمین۔ معزز آفیسرز، تقابل ادیان میں یہودیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو آج سے لیکچر نمبر 17 میں ہم انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کا تعارف پڑھیں گے، ان کا ایک قصہ مختصر بیان کریں گے، اور اسی قصے کی نسبت سے یہودی شریعت کے اندر، یہودی مذہب کے اندر جو تہوار سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں، آج ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ تو پہلے ہم گزشتہ لیکچرز کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ جائزے کے لیے میں انتخاب کروں گا آج حافظ سمیر صاحب کا۔ حافظ سمیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم آپ کی ذات سے راضی ہوں۔ سمیر صاحب، ابھی آج کے جو کوئز ہے اس کے جو آدھے سوالات ہیں وہ آپ آنسر کریں گے۔ تو پہلا سوال آپ سے یہ بتائیں کہ ہندو ادب کتنے حصوں میں تقسیم ہوتا ہے؟ ہندو ادب دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، شروطی اور سمرتی۔ بالکل درست جواب ہے جی، ماشاءاللہ۔ یہ بتائیے گا کہ اتہاس اور پران میں کیا فرق ہے؟ اتہاس وہ تاریخ کی کتب کو کہتے ہیں، قرآن جو ہے یہ منتر وغیرہ ہوتے ہیں۔ اتہاس تاریخ کی کتب ہوتی ہیں، اور پران بنیادی طور پہ ان کی سب سے پرانی کتابوں کو کہتے ہیں، اور ان کے اندر بھجن منتر ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ کسی خاص موضوع پہ پڑھے جاتے ہیں، جیسے کہ فقہی قوانین کے اعتبار سے، شاستروں کے تعلق سے بھی بنتے ہیں۔ بالکل درست ہے جی۔ اچھا یہ بتائیں کہ تری پتاکا سے کیا مراد ہے؟ تری پتاکا یہ 3 ٹوکریاں، یعنی ان کی 3 کتابیں ہیں بدھ مت کی مذہبی کتابوں کو تری پتک کہتے ہیں یا تری پتاکا کہتے ہیں، اس کا معنی 3 ٹوکریاں ہیں۔ بالکل درست ہے جی، ماشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے آپ سے، یہ بتائیں کہ جین مت کا سب سے بڑا اصول کیا ہے؟ جین مت کا سب سے بڑا اصول ہے
جو ان کی شریعت میں یا ان کی تعلیمات میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے اصول اہنسا. ہم نے یہ بات کہی تھی کہ وہ عدم تشدد کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو اس لیے ان کی تعلیمات کا سب سے بڑا جو فوکس پوائنٹ ہے وہ یہی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ بتائیں کہ بچہ گرو کسے کہتے ہیں؟ سوری سر نہیں پتہ. آپ کو یاد ہوگا ہم نے گزشتہ دنوں سکھ مت کے حوالے سے پڑھا تھا، اور سکھ مت کے 10 انسانی گروؤں کا تذکرہ کیا تھا. تو ان میں سے جو 8واں گرو تھا نا، جس کو چھوٹی عمر میں ہی گرو بنا دیا گیا تھا، ان کا نام تھا گرو ہرکشن. تو گرو ہرکشن کو بچہ گرو بھی کہتے ہیں. اوکے چلیں یہ بتائیں کہ گرنتھ صاحب کا رسم الخط کون سا تھا؟ گورمکھی. گرمکھی رسم الخط تھا اس کا جی، بالکل درست جواب ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتیں فرمائے. تھینک یو سو مچ جی. اس کے بعد جی ہمارے ساتھ ہیں مس شمائلہ عبدالغفار. شمائلہ بیٹیا اگلے سوالات آج آپ آنسر کریں گے. پہلا سوال ہے آپ سے بیٹے، یہ بتائیں کہ تحریک صہیونیت کا بانی کون ہے؟ تھیوڈر ہرزل جو ہے وہ تحریک صہیونیت کا بانی ہے. یہ یہودیت ایک تحریک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اوستا کس مذہب کی کتاب کو کہا جاتا ہے؟ اوستا زرتشت مذہب کی کتاب ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا بیٹے یہ بتائیں کہ مہابھارت کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ سر اس میں کورو اور پانڈو کی لڑائی جو ہے. مہابھارت میں کورو اور پانڈووں کی لڑائی کا تذکرہ ہے. بالکل درست ہے جی. اچھا یہ بتائیں غیر سامی مذاہب کسے کہتے ہیں بیٹے؟ غیر سامی مذاہب جو حضرت جو سام کی نسل سے نہ ہو وہ غیر سامی مذاہب کہلاتے ہیں. آؤٹ اسٹینڈنگ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں بیٹے بخشو کے لیے کوئی سی 2 شرطیں؟ بخشو کے لیے ایک تو ہے کہ وہ زرد رنگ کے کپڑے پہنے. گڈ. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے دنیاوی معاملات سے کٹ کے اپنی ضروریات کو بھیک مانگ کر پورا کرنا ہے. چلیں جی گڈ ہو گیا جی. آخری سوال بیٹے آپ سے، یہ بتائیں کہ لفظ بدھ کے کیا معنی ہے؟ بدھ کے معنی دانا. بدھ جو ہے وہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے دانا. بالکل درست ہے جی ماشاء اللہ. اللہ کریم آپ لوگوں کے علم و عمل میں برکتیں فرمائے، آپ کے حافظے کو اللہ کریم اپنی رحمتوں سے نوازے. ماشاء اللہ جی. یہ تھا جی ریویو. اور آج کے ہمارے جو موضوعات ہوں گے اس میں 2 میجر موضوعات ہوں گے. پہلا تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کا تذکرہ ہوگا، ان کا تعارف ہوگا، اور ان کے ساتھ ہونے والے جو واقعات ہیں جو بنی اسرائیل کے ساتھ منسوب ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے جانے والے معجزات اور آپ کی قوم کے اوپر نازل ہونے والے جو عذاب ہیں ان کا تذکرہ ہوگا. اس کے بعد یہودی جو اہم تہوار ہیں ان کا تذکرہ کریں گے، اور ساتھ میں ان کی وجوہات بھی دیکھیں گے کہ یہ تہوار کیوں سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں. پھر ہم پاس پیپرز کے حوالے سے آج بھی انشاءاللہ انبیاء کرام کے جو ان کے القابات ہیں ان کے بارے میں تذکرہ کریں گے. پھر جنرل نالج کا ایک سیکشن ہوگا. اس کے بعد کتاب نامہ میں آج ایک نئی کتاب سے ملیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم ٹریول ٹو ورلڈ کا کریں گے. تو اس میں ہم آج کچھ ممالک کے کیپٹلز کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد ایک زبانی ٹیسٹ، اور پھر آخر میں انشاءاللہ ایک موضوعاتی وضاحت ہوگی. تو چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا، تو ہم نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اسرا اور ایل یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے عبداللہ، یعنی کہ اللہ کا بندہ. تو ان کی اولاد سے یہودیوں کا یہ سارا سلسلہ نسب جو ہے وہ چلتا ہے. تو انہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. لیکن اس نسل کے اندر بہت سارے نبی آتے ہیں، اور بہت سارے انبیاء کو انہوں نے ناحق قتل بھی کیا ہے. تو آج اگر ہم دیکھیں تو یہودیت کا جو مرکزی شریعت کے اعتبار سے ایک نبی مانا جاتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. اس کے علاوہ بھی دیگر بہت سارے انبیاء اس نسل میں آئے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ کی شریعت باقی رہ گئی ہے کیونکہ آپ کو کتاب عطا کی گئی تھی. تو اسی نسبت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مطلب اس قوم کے ایک کہہ لیں کہ مشہور نبی ہیں یا رسول ہیں، کیونکہ ان کی شریعت جو ہے وہ یہودیہ فالو کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب جو ہے تھوڑے سے واسطوں کے بعد حضرت یعقوب سے جا ملتا ہے. آپ کے والد کا نام حضرت عمران ہے، اور آپ کی والدہ کا نام یقابت بتایا جاتا ہے. ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، اور وہ ہے فرعون۔ تو بنیادی طور پہ جیسے روم کے بادشاہ کو کیسر، فارس کے بادشاہ کو کسریٰ، اور اسی طرح حبشہ کے بادشاہ کو جو ہے وہ نجاشی کہا جاتا، تو اسی طرح مصر کے جو حکمران ہوتے تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو اس وقت کا جو فرعون تھا اس کا نام رمیسس تھا، رمیسس ثانی۔ اس کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ جب وہ فرعون کے ہاں یہ پیدائش ہوتی تو اس وقت تو وہ کیا کرتا ہے، اسرائیل کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر جو بیٹے پیدا ہوتے ہیں نا ان کو قتل کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے، قرآن میں بھی بیان ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے اس دور کا جو بادشاہ ہے وہ ایک خواب دیکھتا ہے کہ جی میرے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوا ہے، تو اپنے جو ہے وہ سارے درباریوں کو بلاتا ہے۔ انہوں نے یہ حساب لگا کے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری ساری کی ساری حکومت سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ تو اس بندے نے اس بات کی تعبیر یہ نکالی کہ جو بھی بیٹا بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہوتا اس کو قتل کروا دیتا، اور جو لڑکی ہوتی تو اس کو چھوڑ دیتا، اور یہ بنی اسرائیل کے لیے بڑی آزمائش تھی۔ تو ان دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ اب آپ کی پیدائش پر آپ کی جو والدین ہیں وہ پریشان ہوئے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ بھئی آپ پریشان نہ ہو، بلکہ بچے کو صندوق میں ڈالیں اور دریا میں بہا دیں۔ آپ کی والدہ نے ایسا ہی کیا۔ تو جو قصص الانبیاء کی کتابیں ان میں یہ تذکرہ بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے تو سپاہی چیک کرنے کے لیے آتے ہیں نا علاقوں کی صورت میں، تو آپ کو آپ کی والدہ جو ہے وہ تندور میں رکھ دیتی ہیں، اللہ اکبر، اور اللہ رب العالمین آپ کو بچا لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی والدہ جو ہے وہ پریشان ہوتی ہیں تو اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ اس کو دریا میں ڈال دیں۔ اب دریا میں ڈالنا چھوٹے سے بچے کو ایک ماں کے لیے تو ظاہر ہے بہت مشکل ہے، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے انہوں نے فرما برداری دکھائی، لیکن ساتھ ہی اپنی بیٹی کو بھی کہا کہ بیٹے جاؤ دیکھو صندوق کہاں جا رہا ہے۔ تو اللہ کی مرضی یوں ہوئی کہ وہ صندوق جو ہے بہتا ہوا فرعون کے دربار میں ہی پہنچ گیا۔ اب یہ دریا اصل میں دریائے نیل تھا، اور جو فرعون ہے اس کے محل کے پاس سے دریا گزرتا ہے، تو وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ جو فرعون کی بیوی ہے ان کا نام تھا آسیہ۔ تو حضرت آسیہ جو ہے نا وہ وہاں پہ بیٹھی ہیں، ان کو ملتا ہے بچہ تو بچے کو دریا سے نکلواتی ہیں۔ تو فرعون تو ان کو قتل کرنا چاہتا ہے، لیکن حضرت آسیہ کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ملا ہے تو ہم اس کو پال لیتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے نیک شگون بنے اور اس کو ہم اپنی اولاد بنا لیتے ہیں۔ اچھا، بعض کے نزدیک یہ جو حضرت آسیہ ہیں اس کی بیوی تھی، اور بعض کے نزدیک بعض روایات میں یا بعض جو تاریخی نوعیت میں واقعات ملتے ہیں اس میں یہ رامیسس اور رامیسس ثانی ان دونوں میں فرق ہے، تو یہ ان کی بیٹی تھی، لیکن زیادہ معروف اس کی بیوی ہی تھی۔ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ اسے قتل نہیں کرو، یہ بچہ جو ہے یہ میرے اور تیرے لیے جو ہے ہو سکتا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ تو پھر بچے کو اڈاپٹ کر لیا گیا۔ وہاں پہ بھی ایک واقعہ قصص الانبیاء میں تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے اپنے پاس رکھنے کا ارادہ کیا تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کے آپ کے سامنے دو تھال رکھے گئے، ایک میں کوئلے تھے اور ایک میں ہیرے جواہرات تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئلوں کو پکڑ کے فٹافٹ منہ میں ڈال لیا۔ تو وہ اسی نسبت سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون نے کہا کہ نہیں یہ میرے مال کے لیے نہیں ہے، تو یہ میرے حق میں بہتر ہی ہوگا، تو اس نے پھر رکھ لیا۔ تو اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی لکناہٹ بھی تھی، آپ صحیح سے نہیں بولتے تھے، مطلب ایسے کہہ لیں کہ توتلی کیفیت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو اب وہاں پہ حضرت موسیٰ اچھا یہ لفظ موسیٰ کا بھی خیال رکھیے گا، یہ جو لفظ موسیٰ ہے یہ بیسیکلی تو موشے پڑھا جاتا ہے، لفظ موشے، تو موشے کا مطلب ہوتا ہے پانی سے نکلا ہوا، تو حضرت موسیٰ کا جو نام ہے وہ اسی نسبت سے رکھا گیا تھا۔ اچھا جی، اب اگلی باری آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانا ہے، تو اب بچے کے لیے دائیاں کا انتظام کیا گیا، بہت ساری دائیاں آئیں، لیکن حضرت موسیٰ جو ہے نا وہ کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہے تھے۔ تو اس وقت آپ کی جو ہمشیرہ تھی وہ بتا رہی تھی، وہ دیکھ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ بادشاہ سلامت میری نظر میں بھی ایک خاتون ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ دودھ پلائیں گی تو یہ ضرور دودھ پی لے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس کو بلائیں۔ تو پھر حضرت جو ہے موسیٰ کی بہن تھی وہ اپنی والدہ کو لے کر آئیں۔ اب ان کی جو والدہ ہیں انہوں نے آ کے حضرت موسیٰ کو دودھ پلایا تو آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ بیٹے یہ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسے کی بات ہے نا، کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ انہوں نے کیا کہ اللہ میں تیرے
تیری بات مان کے اپنے بیٹے کو دریا کے حوالے کر رہی ہوں، تو اس کی حفاظت کر۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیسا اجر دیا ہے کہ اپنے ہی بیٹے کو دودھ بھی پلا رہی ہیں اور سرکاری طور پہ اس کے بدلے میں اجر بھی مل رہا ہے، مطلب پیسے بھی مل رہے ہیں، مال بھی مل رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی رحمت۔ بہرحال جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون جس نے خود حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے کتنے ہی لڑکوں کو قتل کر دیا، انہی کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا وہ پرورش ہوتی ہے۔ تو جب آپ جوان ہوئے تو آپ نے پھر اس وقت محسوس کیا کہ بنی اسرائیل پر جو ہے نا بہت ظلم ہوتا ہے۔ تو ایک بار کسی راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک مصری جو ہے وہ ایک بنی اسرائیلی کو زد و کوب کر رہا ہے، تو اسرائیلی نے مطلب موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ تو اس کی مظلومیت کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور جو مصری تھا نا اس کو ایک تھپڑ دے مارا۔ اب تھپڑ کیا مارنا تھا، اسی تھپڑ سے اس مصری کی جان چلی گئی۔ آپ کا قتل کا ارادہ تو نہیں تھا، اس لیے ایسا ہونے پر آپ کو بہت افسوس بھی ہوا، اللہ سے معافی مانگی۔ اگلے دن نا اسی بنی اسرائیلی سے کسی اور کو بھی جھگڑتے دیکھا، تو اس شخص نے دوبارہ مدد کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا انہوں نے مصری کو جو ہے وہ باز کیا اور بنی اسرائیلی کو جو ہے نا جھڑکا کہ تو جھگڑا مت کر، تو الٹا کل بھی ایسے کر رہا تھا۔ تو ایسا کرنے پر نا وہ بندہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بولنے لگ گیا اور آپ کو گرفتار کرنے کا حکم مل گیا۔ تو آپ نے وہاں سے ہجرت کر لی۔ اب پہلے تھے آپ مصر میں، وہاں سے ہجرت کی تو وہاں پہ آپ چلے گئے مدین۔ اب مدین کون سی قوم رہتی تھی؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، جن کو اصحاب الایکہ کہتے ہیں۔ تو آپ وہاں سے مدین چلے گئے۔ مدین پہنچے تو وہاں پہ ایک واقعہ یہ بیان ہوتا ہے کہ ایک کنویں پر لوگ جو ہے اپنے مویشیوں کو پانی پلاتے، ان کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ دو عورتیں بھی وہاں پہ تھیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ تو حضرت موسیٰ نے ان کی مدد کی۔ تو جب ان کی مدد کی نا تو ان کے جو حضرت موسیٰ نے جن کی مدد کی تھی وہ واپس گئی ہیں اپنے بابا کے پاس، شعیب کے پاس۔ تو کہا کہ ایسے ایسے ایک جوان نے ہماری مدد کی ہے، تو کیوں نہ آپ ان کو اس کا اجر دیں۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنی خدمت میں رکھ دیا تھا، اور وہاں پہ بیان کیا تھا کہ اگر حضرت موسیٰ جو ہے مطلب حضرت شعیب حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ اگر وہ 8 سال ان کے پاس رہ کے ان کی بکریاں چلاتے ہیں نا تو وہ اپنی جو ہے وہ ایک بیٹی کی شادی ان سے کر دیں گے، اور اگر 10 سال رہیں گے تو اور زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی حضرت شعیب کی بیٹی سے ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ کے جو سسر ہیں ان کا نام جو ہے وہ حضرت شعیب ہے، جو کہ خود اپنی قوم کے ایک نبی تھے۔ اور بعض یہ اس میں اختلاف بھی ہے، بعض کے نزدیک ایسا بھی ہے کہ حضرت شعیب آپ کے صرف استاد تھے، تو سسر نہیں تھے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ جن کے ہاں آپ نے خدمت گزاری کی ہے ان کی بیٹی تھی، تو وہ حضرت شعیب نہیں تھے۔ بہرحال زیادہ مشہور یہی ہے، اور پیپر میں بھی یہی کنسیڈر ہوگا کہ حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے سسر ہیں، اور آپ کی جو بیوی تھی ان کا نام تھا صفورہ۔ اچھا جی، 8 سال یا 10 سال کی مدت پوری کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب شادی کر دی گئی تو اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور واپس مصر کی طرف چلنے کا ارادہ کیا۔ تو راستے میں کوہ طور کے پاس آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے کلام کا شرف جو ہے وہ حاصل ہوا، اسی نسبت سے آپ کو کلیم اللہ کہتے ہیں۔ تو آپ کو نبوت عطا کی گئی، اور اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزات عطا ہوئے۔ ایک تو تھا ید بیضا اور ایک تھا عصا۔ ید بیضا سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ روشن ہو جاتے تھے، اور عصا کا مطلب ایک ڈنڈا تھا، آپ کو عطا کیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو فرعون کی طرف جو ہے وہ توحید کے لیے، سچے بیان کے لیے روانہ کیا۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرا مددگار بنا دے۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے جب توحید کا اعلان کیا، فرعون کے ساتھ کچھ مکالمہ بھی ہوا، تو فرعون نے مطلب موسیٰ علیہ السلام سے کسی نشانی کا مطالبہ کیا، تو پھر حضرت موسیٰ نے اپنا جو عصا ہے وہ اللہ کے حکم سے وہاں پہ ڈالا، تو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اب وہ جو اژدہا بنا، یہ بہت بڑا سام بن گیا نا، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کے خود بھی ڈر گئے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ موسیٰ ڈر نہیں، یہ تیرے اللہ کی نشانی ہے۔ پھر اس کے علاوہ دوسرا معجزہ دکھایا ید بیضا والا، یعنی کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنی بغل میں ڈال کے نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا۔ تو جب فرعون نے یا فرعون کے جو سردار تھے وہاں پہ، انہوں نے یہ نشان دیکھے نا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے۔ تو جادو، اب ظاہر ہے جادوگر کو تو پتہ ہوتا ہے جادو کیا ہے۔ بہرحال جی، دربار کے جو جادوگر ہے نا ان کے ساتھ ایک مقابلہ بھی منعقد کروایا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔
تو اس کے اندر انہوں نے ایک خاص وقت لیا، اس وقت کے لیے تیاریاں کیں، اور ایک خاص جو مقررہ مدت گزرنے کے بعد جادوگروں نے جناب ایک مقام پر اکٹھے ہوئے، تو کچھ تقریباً 40 کے قریب جادوگر تھے، تو انہوں نے اس میدان میں نا اپنے ہاتھوں سے رسیاں پھینکی، تو وہ سانپ بن گئی تھی۔ اب اس میں ایسا بھی تھا کہ ہو سکتا ہے دیکھنے والوں کی آنکھوں پر جادو کیا گیا ہو، اور ایسا بھی تھا کہ آنکھوں پر جادو نہیں ہوا ہو بلکہ وہ خود ہی جادو بن گئی اور سانپ بن گئی ہوں، لیکن جو بھی تھا اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو ہے وہ وہاں پھینکا تو وہ بہت بڑا سانپ بن جاتا ہے۔ اب وہی سانپ جو ہے وہ سارے سانپوں کو نگل جاتا ہے۔ جب جادوگروں کا یہ جادو جو ہے باطل ہو گیا نا تو وہ ہار گئے، تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادو تو ہو نہیں سکتا، تو پھر وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اس پر فرعون جو ہے ان سے بڑا ناراض ہوا اور ان کو بڑی سخت سزائیں بھی دی، لیکن وہ اپنے معاملے سے دوبارہ واپس نہیں ہٹے۔ تو اس کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین نے موسیٰ کو بہت سارے جو معجزات ہیں وہ عطا ہوئے تھے۔ اب یہ معجزات جو ہے وہ بعض ایسے کہہ لیں کہ بنی اسرائیل پر نازل ہونے والی آفات کی صورت میں تھی، تو قرآن کے مطابق جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 ہے، تو اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا کیے۔ اب ان میں ان کی قوم کے اوپر بعض اوقات یہ ہے کہ دریا کا جو ہے وہ لہو بن جانا، پھر مینڈگوں کی آفت آنا، جوؤں کا آ جانا، مچھروں کا عذاب تھا، مویشیوں کا مر جانا، اسی طرح ٹڈی جو ہے وہ ٹڈیوں کا ایک عذاب آیا، اس طرح بہت سارے عذابات کا تذکرہ بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا کہ 9 معجزات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمائے۔ اس کے بعد جی بنی اسرائیل کے اوپر جو ہے مصریوں کی طرف سے مظالم جو ہے بہت بڑھتے گئے۔ ایسی صورت میں پھر اللہ رب العالمین نے موسیٰ کو حکم دیا کہ بھئی بنی اسرائیل کو چھوڑ دو اور بنی اسرائیل کو لے جاؤ، یہاں سے مصر سے لے جاؤ اور فلسطین چلے جاؤ۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت مطلب اپنی قوم کو کہا نا کہ بھئی اللہ نے حکم دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ، تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ ہمیں مروانا نہیں یار، یہاں پہ تو پھر بھی کچھ ہیں، اگر فرعون کو پتہ چل گیا تو ہمیں قتل کر دے گا۔ لیکن اللہ کا حکم تھا، انہوں نے مان لیا، اور اس طرح حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم جو ہے وہ رات کی تاریکی کے اندر مصر سے نکل پڑے۔ مصر سے فلسطین کے 2 راستے تھے اس وقت، ایک خشکی کا راستہ تھا اور وہ قریب تھا، اور دوسرا جو ہے وہ بحر احمر کی طرف بھی جاتا تھا۔ تو بحر احمر جو ہے ظاہر ہے اس کو پار کرنا تھا، لیکن تھا مشکل، لیکن ایک لحاظ سے یہ تھا کہ محفوظ تھا، تو اس کو عبور کرنا اور اس کے بعد آگے چلے جانا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ رستہ اختیار کیا تو جو ہے فرعون کو اطلاع ملی، تو فرعون کی بھی فوجیں اس کے پیچھے آ گئی۔ تو ایک وقت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے بحر احمر پر، تو وہ آگے ظاہر سمندر تھا، پانی تھا سارا۔ تو اچھا اس کے بارے میں بھی ذرا سن لیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جو فرعون ہے نا وہ اسی دریا کے اندر ڈوبا ہے، تو اس کے نام سے بعض لوگوں نے اس کو جو ہے نا دریائے نیل کہا ہے، اور بعض اس کو بحر احمر یا بحر کلزم کہتے ہیں۔ تو زیادہ تر جو کتابیں میرے مطالعہ سے نظر گزری ہیں ان کے اندر بحر کلزم کا ہی تذکرہ ہے، تو اسی نسبت سے میں اسی کا ساتھ دوں گا، اسی کے نام کے ساتھ چلوں گا جی۔ بہرحال جی موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا آگے پانی ہے، تو اب وہاں پہ وہی لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ ہم نے کہا تھا نا کہ یار مرواؤ گے، اب دیکھو نہ آگے رہے نہ پیچھے کے۔ لیکن اللہ کے حکم سے جب پانی کے اوپر جو ہے وہ اپنا عصا اپنے مارا، تو اس وقت وہاں پہ جو ہے وہ چشمے راستے بن گئے، اور 12 راستے، اگر 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے تو 12 راستے جو ہے نا وہ وہاں سے بن جاتے، اور جو بنی اسرائیل ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے وہ چلنے لگ جاتے۔ اب جی ہوا یہ کہ جب انہوں نے کراس کر دیا تو پیچھے فرعون کا لشکر بھی آ گیا، تو اس نے دیکھا نا یار یہ کیا ہے، یہ مطلب آگے پانی ہے اور پانی میں راستے بنے ہوئے ہیں، تو اس نے بھی بنا سوچے اس نے کہا کہ اس کے اندر چلو جی سارے۔ تو فرعون بھی اپنا سارا لشکر جو ہے وہ اس کے پیچھے جو ہے نا وہ ڈال دیتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ اپنی طرف چلی جاتی ہے، یعنی کہ وہ دریا پار کر لیتی ہے، تو اس وقت جو ہے فرعون کی جو لشکر ہے وہ پانی کے اندر اترتا ہے، تو پانی کے اندر آ کے اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ملتا ہے تو پانی مل جاتا ہے، آپس میں پانی اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے، اور اس طرح فرعون جو ہے وہ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہ غرق ہو جاتا ہے۔
اچھا جب یہ قرآن میں تذکرہ آتا ہے کہ جب فرعون غرق ہونے لگا نا تو فوراً وہ پکار اٹھا کہ جی میں وحدہ لا شریک ہستی پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں فرما برداروں میں سے ہوں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی عبرت کا جو ہے نا اس کو عبرت کا نشان بنا دیا یعنی کہ آج تک اس کی لاش جو ہے موجود ہے۔ سورہ یونس میں اس بات کا تذکرہ بھی کیا گیا کہ ہم اس کی لاش کو لوگوں کے لیے عبرت بنائیں گے۔ اگر آپ غور کریں نا تو وہ عبرت ایسے ہی بنی کہ جب اس کو کہا جاتا ہے قصص الانبیاء میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب فرعون کی لاش باہر آئی نا تو کچھ اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے اس کو دفنانا چاہا، قبر کو دی گئی تو زمین نے اٹھا کے باہر پھینک دیا، پانی نے باہر پھینک دیا، اس طرح 2-3 بار انہوں نے کوشش کی لیکن اس کے بعد وہ لاش ویسے چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے، اور ایک وقت کے بعد جو ہے وہ لاش جو ہے وہ دوبارہ سے ملی تھی۔ اب اس کا سبب کیا بنایا گیا تھا، اللہ رب العالمین نے کیا نظام بنایا تھا؟ مصریوں کے اندر ایک طریقہ ہے لاش کو محفوظ کرنے کا، اور اس کو بولتے ہیں یمام، ممیز کو یمام کرنا، تو وہ یمام کرنے والا معاملہ جو ہے وہ بھی ہوتا ہے، اور پتہ نہیں اللہ رب العالمین کی حکمتیں تھی کیسی۔ بہرحال یہ کہ آج یہ لاش جو ہے غالباً قاہرہ کے عجائب گھر کے اندر موجود ہے، اور اس کے بارے میں طرح طرح سے کیا سرائیاں کی جاتی ہیں، عجیب و غریب سی باتیں بھی کی جاتی ہیں کہ جی اس کا وہ جسم بڑھ جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی ایسی مصدقہ اطلاع یا معلومات جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ عام طور پہ کچھ جوش خطابت میں بیان کر جاتے ہیں، مطلب ان لاجیکل چیزیں بھی جو ہے نا وہ بیان کر جاتے ہیں، تو یہ بڑی ایک عجیب سی پریشانی بن جاتی ہے۔ بہرحال جی موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ بحر کلزم پار کر لیا، تو آگے جو علاقہ تھا وہ ہے صحرا، اس صحرا کو صحرائے سینا بھی کہتے ہیں۔ تو صحرائے سینا میں جب یہ گئے، اس کو وادی تے بھی کہتے ہیں، وادی تے یا صحرائے سینا، تو یہاں پہ انہوں نے نا بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو اس کو دیکھ کر پھر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے تقریباً کچھ 40 سال تک کا وقت جو ہے وہ یہاں پہ گزار دیا۔ 40 سال تک یہ وہاں پہ بھٹکتے رہے، ایک عرصہ محدود وقت تک وہاں پہ۔ موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پہ ان سے ناراض ہوئے۔ اچھا اس کے علاوہ بہت سارے واقعات جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیے جاتے ہیں کہ جی ایک بار ان کو پانی کی ضرورت تھی تو اللہ کے حکم سے 12 چشمے نکل آئے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت اللہ رب العالمین سے کلام کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی ساتھ لے کے جائیں، ہم بھی اللہ کو دیکھیں گے۔ تو یہ کچھ لوگ ساتھ گئے اور اللہ کی نور کی تجلی ہی دیکھی، ابھی دیکھی بھی نہیں، اس کے ساتھ ہی مر گئے۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، پھر ان کو کسی بستی پر حملہ آور ہونے کے لیے کہا گیا، پھر مطلب بہت سارے ایسے معاملات واقعات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ملتے ہیں۔ گائے کا واقعہ بھی انہی کی قوم میں تھا کہ ایک بندہ قتل ہوا تو اللہ نے کہا کہ گائے ذبح کریں، تو یہ گائے ذبح کرنے کی بجائے سوالات میں پڑ گئے۔ تو یہ بڑے عجیب سے واقعات ان کے ساتھ جو ہے نا وہ منسوب ہے۔ بہرحال یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اچھا جی اب آخر میں ایک تذکرہ اور کرتا چلوں، وہ ہے معجزات کا۔ تو معجزات کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ 2 معجزات تھے جو آپ کو عطا کیے گئے نشانی کے طور پہ، وہ تھے ایک تو عصا تھا اور ایک ید بیضا کی ایک صفت تھی۔ تو دوسرا جو ہے دوسرے معجزات ایسے تھے جو ان کی قوم پر عذاب کی صورت میں، وہ بھی تو اللہ کی نشانیاں ہی تھیں نا، تو وہ بھی تقریباً قرآن میں ان کا 9 کا ذکر آتا ہے۔ ان میں جو ہے وہ قحط بھی ہے، مختلف قسم کے عذاب ہیں ان کے اوپر، اور 2 وہ ہے، 7 دوسرے ہیں، 2 یہ ہیں۔ اچھا جی اس کے بعد من و سلوہ کے حوالے سے بھی تذکرہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل کا سایہ بھی کیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ مذکور ہیں اس واقعہ کے اندر۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب بچھڑے کی پوجا کرنے لگ جاتی ہے تو وہاں پہ ایک تذکرہ آتا ہے سامری جادوگر کا تذکرہ، وہ بھی یہاں پہ آتا ہے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ میں ڈسکس ہوتی ہیں، تو میں نے جو میجر چیزیں تھیں واقعات کی حیثیت سے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی واقعہ کے ساتھ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے یعنی کہ بنی اسرائیل ہے، وہ کچھ تہوار سیلیبریٹ کرتی ہے، یعنی کہ ان کی ہاں کچھ دن جو ہے وہ فکس کر دیے گئے ہیں، اور وہ انہی جو ہے نا دنوں کو مناتے ہیں کسی خوشی کی سمت میں، یا کہہ لیں کہ کسی غم کے معاملے میں، یا کسی بھی چیز کی یاد میں۔ تو وہ چند تہوار جو ہیں جو یہودی ادب کے اندر بڑے معروف ہیں، ان میں سے چند ایک کو میں نے پک کیا ہے، جن میں سے ایک تو ہے یوم سبت۔ سبت سے مراد بنیادی طور پہ ہفتے کا دن ہے۔
پھر ایک یوم پشاخ ہے، اس کو عید فصیح بھی کہتے ہیں، یوم الخمیس ہے، یوم کپور ہے، یوم سکوت ہے، پوریم ہے، تیشا باؤ، ہنوخا، یوم ختنہ، یوم چولوکا اور یوم ہاتز موت. یہ چند ایک ایسے تھے ہمارے پاس تہوار یہودی جن کے بارے میں ہم تذکرہ کریں گے، اور زیادہ تفصیل نہیں ہے، بس ان کے بارے میں تھوڑی تھوڑی باتیں جو ہے وہ ہم کنسیڈر کریں گے. سب سے پہلی بات یوم سبت کے حوالے سے کریں گے. گزشتہ لیکچر میں بھی بات ہو چکی تھی. یوم سبت یعنی کہ ہفتے کا دن. تو اگر یہودی جنتری دیکھی جائے نا تو اس کے اندر سبت کے جو تہوار ہیں وہ مرکزی حیثیت کے حامل ہیں. یعنی کہ کچھ ایسے تہوار ہیں جو سال میں ایک بار آتے ہیں، لیکن یہ تو ہر ہفتے آ جاتا ہے. اس کے باوجود بھی بہت سارے تہواروں کی نسبت سے یہ اکیلا تہوار جو ہر ہفتے آتا ہے یہ ان کے لیے زیادہ اہم ہے. تو یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہودی روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہ انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ ایک تحریف والا معاملہ کیا، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں کائنات کو بنایا ہے اور 7ویں دن اللہ نے آرام کیا ہے، اور اسی آرام کی نسبت سے یہ لوگ بھی آرام کرتے ہیں اور کوئی کام بھی یہ نہیں کرتے، اپنے اوپر ہر کام کو انہوں نے حرام قرار دیا ہے. جمعہ کا جب دن ہوتا ہے نا تو سورج چھپ جاتا ہے، یعنی کہ جمعے والے دن جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو ان کے ہاں سبت شروع ہو جاتا ہے. اس رات کا یہ کھانا خصوصی دعاؤں کے ساتھ، اور جو آج کل مطلب کہہ لیں کہ ایک راسخ العقیدہ یہودی ہے نا، ان کے ہاں تو مومی شمع جلائی جاتی ہیں اور ان کی روشنی میں کھانا کھایا جاتا ہے، کیونکہ ان کے ہاں ان کے نزدیک یہ بھی مطلب ایک کام ہی ہے کہ روشنی جلانا، بجلی جلانا. تو بجلی جلانا بھی ان کے لیے کام کی نوعیت میں شامل ہوتا ہے، اس لیے یہ کام ہفتے والے دن نہیں کرتے. تو جتنے بھی ان کے ہاں مسالک ہیں نا، ان کے نزدیک ہنگامی حالات میں یا پھر بیماری وغیرہ میں جو ہے وہ ان سبت کے احکام جو ہے ان کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، ادروائز وہ اس کو ہر صورت میں مقدم سمجھتے ہیں. تو جمعے والے دن جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ رات اور اگلا دن سارا ہفتے کا، اور ہفتے کا جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت تک یہ دن رہتا ہے، جس کو یوم سبت کہتے ہیں. اور اس دن یہودی جو ہے وہ مکمل طور پر اپنے کاروبار بند رکھتے ہیں، اور یہاں تک کہ خلاف ورزی کرنے والوں کو سزائیں بھی دی جاتی ہیں، یہ بھی ان کے ہاں نسبت ہوتی ہے. تو یہ یاد رکھیے گا، یوم سبت جو ہے یہ بیسیکلی کہہ لیں کہ ہفتے کا دن ہے. تو اسی ہفتے کے لحاظ سے نا 7واں دن، 7واں سال، 49واں سال، یہ ایک نسبت ہے جو ان کے ہاں بہت اہم ہے، اور اس اعتبار سے یہ لوگ جو ہے وہ کافی زیادہ اس کی اہمیت سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں. اچھا جی، دوسرا تہوار ہے آج ہمارے پاس یہودیوں کا، اور اس کا نام ہے یوم پشاخ یا پشاخ کہہ لیں اس کو. اچھا، یہ یہودیوں کے جو تہوار ہیں ان میں سے ایک اہم تہوار سمجھ لیں. ہم نے ابھی بھی تذکرہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے چھڑا کے فلسطین لے کر گئے تھے. تو اس میں 2 باتیں یاد رکھیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے تو لے کر گئے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں موسیٰ علیہ السلام جو ہے فلسطین نہیں پہنچے، بلکہ آپ کنعان کے علاقے کے اندر ہی آپ کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کی جو ہے نا سرکردگی میں آپ لوگ بنی اسرائیل والے جو ہے یہ وہاں پہنچے تھے. بہرحال مصر کی غلامی سے چھٹکارے کی خوشی میں یہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں یہ تہوار، اس کو پشاخ کہتے ہیں. اور اسی تہوار کو یہ عبوری دریا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس تہوار میں انہوں نے دریا کو عبور کیا تھا. ایک اور نام بھی اس کا ہے، اس کو عید فصیح بھی کہتے ہیں. ان کے 3 نام ہیں، عید فصیح ان کے پاس اوور، یا پھر پشاخ، یا پھر اس کو آپ نام دیتے ہیں عبوری دریا. تو یہ تینوں تہوار جو ہیں وہ اس لیے منائے جاتے ہیں، ایک ہی 3 نام ہیں. تو یہ اس لیے منایا جاتا ہے کہ یہودیوں نے یعنی کہ بنی اسرائیلیوں نے مصر سے غلامی سے آزادی پائی تھی، تو اسی نسبت سے یہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں. تقریباً 1 ہفتے تک جو ہے یہ تہوار جو ہے منایا جاتا ہے. اچھا، اس تہوار کے موقع پر نا ایک خاص قسم کا کھانا بھی ہوتا ہے، سیدر کا کھانا اس کو بولتے ہیں. تو وہ خصوصی پکوان جو ہے اور خصوصی رسومات جو ہیں اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ بغیر خمیر کے یہ روٹی کھاتے ہیں، اور ایسی سبزیاں کھاتے ہیں جو تلخ مانی جاتی ہیں، جیسے کہ مولی وغیرہ. تو یہ ان دنوں میں کھاتے ہیں جی. تو تقریباً جس ہفتے میں یہ عید فصیح کا یا پشاخ کا معاملہ ہوتا ہے نا، یہ لوگ ہر طرح سے ہر صورت کوشش کرتے ہیں کہ خمیر نہ کھایا جائے. اچھا جی، اس کے بعد دوسرا ایک تہوار ہے جو یہودی سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کا نام ہے یوم الخمیس.
اب یہ یوم الخمیس بھی ہے، اس کو یوم الخمسین بھی کہتے ہیں اور اس کو شووش بھی کہتے ہیں، پینٹیکوسٹک یہ ایک تہوار ہے۔ جب عید فصیح گزر جاتی ہے نا تو اس کے 50 دن گزرنے کے بعد جو دن آتا ہے اس دن یہ شووش کا تہوار مناتے ہیں، جس کو یوم الخمیس یا یوم الخمسین بھی کہتے ہیں۔ یونانی لفظ زبان ہے یہ، جو لفظ ہے نا شووش، اس کے معنی ہوتے ہیں 50 دن، اس کو عربی میں ہم یوم الخمیس کہہ لیتے ہیں۔ اچھا، یہ کس سلسلے میں منایا جاتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی نا، آپ کے اوپر تورات نازل ہوئی، تو وہ جو تورات ہے وہ آپ کو تختیوں کی صورت میں ملی تھی، اور وہ تختیوں کی صورت میں تورات بھی ملی اور تورات کے ساتھ ساتھ احکام عشرہ بھی ملے، تو یہ آپ کو ملے تھے کوہ سینا پر، یعنی کہ کوہ طور پر جا کر۔ تو ان چیزوں کے نزول کی خوشی میں یہ سیلیبریٹ جو ہے منایا جاتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں اب یہ کہہ لیں کہ یہودیوں کے لیے جو شریعت ہے وہ ملی، اس کے شریعت کے ملنے کی خوشی میں یہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ مذہب جو ہے، یہ تہوار جو ہے ایک قومی اور مذہبی زندگی کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ اچھا جی، اس تہوار کی جو خصوصیت ہے نا وہ یہ کہ رات کو تورات کی تلاوت کی جاتی ہے اور دودھ سے بنے ہوئے جو ہے نا کھانے کھائے جاتے ہیں، یہ اس دن کی ایک خاص چیز جو ہے نا وہ کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ اچھا جی، پہلا تھا پشاخ، اور اس کے ٹھیک 50 دن بعد یوم الخمیس، جس کو ہم شووش بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جی ہمارے پاس تیسرا جو تہوار ہے یہودیوں کے اندر، اس کو بولتے ہیں یوم کپور۔ اچھا جی، ان کا ہاں بھی ایک کیلنڈر ہے، تو ان کا یہودی جو کیلنڈر ہے نا اس کا 7واں مہینہ تسری کہلاتا ہے۔ تو اس مہینے کے پہلے دن کو نا، جیسے ہم لوگ نیو ایئر کی سیلیبریشن دیکھتے ہیں نا، تو یہ لوگ بھی نیا سال کے طور پر اس کو مناتے ہیں یوم کپور کو۔ تو اسی ایک طریقے کو، جو مطلب ایک خاص دن کو پہلا دن قرار دے کر سیلیبریٹ کرنے کو یہ روش حشنا کہتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے نا تو ان کی جو مذہبی الہامی کتاب ہے نا، جس کو تورات کہتے ہیں، یا اس کے علاوہ تلمود بھی ہے، تو ان کے اندر کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی اس کی روایت نہیں ہے، یہ بعد میں جو نا اس کو بنایا گیا تھا، یعنی کہ اس کی مطلب اس تہوار کو منانے کے لیے بنی اسرائیل کی کوئی شریعت میں یہ چیز نہیں ہے، بعد میں اس کو شامل کیا گیا، اور یہ 10 دن تک جو ہے وہ تہوار منایا جاتا ہے، اور ان 10 دنوں کے اندر عموماً توبہ اور استغفار کا معاملہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو تقریباً 10 دن تک یہودی اس دن یوم کپور کے حوالے سے جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ سیلیبریشن سے مراد ہے کہ زیادہ تر یہ توبہ استغفار کے دوران جو ہے نا وہ اپنے معاملات جو ہے وہ کرتے ہیں۔ یعنی ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یوم کپور سے مراد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تلاوت کرنا، مطلب اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا یا اللہ کا ذکر کرنا۔ اس کے بعد جی ایک اور تہوار ہے یہودیت کے اندر، اس کو بولتے ہیں یوم سکوت۔ تو سکوت سے مراد بھی خاموشی ہی ہوتی ہے نا، یہ بھی 4 دن سے یا غالباً 8 دن کا تہوار ہے۔ یہ یوم کپور کے بعد ہے، مطلب ایسے کہہ رہے ہیں یوم کپور کے کوئی 3-4 دن کے بعد یہ شروع ہوتا ہے اور پورے ہفتے تک جو ہے نا یہ سیلیبریٹ ہوتا ہے۔ اب یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ پیپر میں بھی آیا تھا سوال۔ یوم سکوت اصل میں یہ لوگ جو ہے نا تقریباً 40 سال صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے، 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات دی تھی، تو اس دور کو یاد کرنے کی خوشی میں یہ لوگ جو ہے وہ یوم سکوت جو ہے مناتے ہیں۔ اچھا، اس دن کو نا انہوں نے ایک اور بھی نسبت بنائی ہے، کیونکہ وہ سخت دن تھے صحرائے سینا والے، تو اس لیے نا اس تہوار میں نا باقاعدہ تورات میں بھی اس کا حکم ملتا ہے کہ بھئی یہودی جو ہے نا وہ اپنے گھروں کو چھوڑ دیں نا، چھوڑ کے الگ سے ایک چھپڑ بنا لیں اور وہاں پہ رہیں۔ تو جدید دور میں اب ظاہر ہے چھپڑ تو نہیں بنانے، وہ خیمے تو نہیں بنانے، تو اس لیے جو کٹر یہودی ہے نا وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے گھروں کے اوپر نا ایک جھونپڑی نما کمرہ بنا لیتے ہیں، اور یہ جو دن آتے ہیں نا یوم سکوت کے، وہ عموماً وہاں پہ گزارتے ہیں، اور تقریباً اس کے یہ جب گزر جاتا ہے نا یوم سکوت، تو اس کے 8 دن بعد، مطلب 8 دن کا یہ تہوار گزرنے کے بعد جو 9واں دن ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ یہ 8 دن تو سیلیبریٹ ہوتا ہے عموماً یہ اسرائیل کے اندر، اور جو 9واں دن ہے نا وہ اسرائیل سے باہر جو ہے اس کی بڑی خاص تقریبات جو ہے وہ منائی جاتی ہیں، اور اس کے اندر تورات کی آخری جو کتاب ہے اس کو پڑھا جاتا ہے، کتاب استثناء کو، اور اس کے بعد کتاب پیدائش کو شروع کیا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ سلسلہ ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک شادی بیاہ جیسا ہی مطلب فنکشن ہے یوم سکوت، تو اسی نسبت سے یہ بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس چند اور بھی تہوار ہیں، جن میں ایک تہوار جو ہے اس کا نام ہے پوریم غالباً جی۔
پوریم جو ہے وہ بھی ایک تہوار ہے. ڈاکٹر جو کیا نام ہے ان کا، عماد الحسن آزاد فروقی صاحب جو ہے ان کو پوریم بھی کہتے ہیں اور انہوں نے پیورم بھی لکھا ہے. بہرحال یہ لوگ جو ہے نا ایک خاص واقعے کی نسبت دیتے ہیں، ان کی یہ تورات میں شریعت میں یہ ان کا نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخ کے حوالے سے ایک نوعیت ہے، ان کی تاریخی نوعیت ہے کہ ایک وزیر گزرا ہے جو اس کا نام حمان تھا. تو اس نے نا اعلان کیا، مطلب ایک ایرانی شہنشاہ کے اندر نا اس نے اعلان کر دیا کہ بھئی ہم سارے یہودیوں کو جو ہے نا نیست و نبود کر دیں گے. تو اب وہ بندے نے مطلب اپنے بادشاہ سے اجازت بھی لے لی، لیکن اس بادشاہ نے اجازت تو دے دی، لیکن بادشاہ کی جو بیوی تھی نا اس کا نام اشتر تھا، تو وہ یہودی نسل تھی. تو اس نے اپنے ایک بھائی کے ساتھ مل کے نا حمان کو جو ہے شکست دی تھی. تو حمان کی اس شکست کی نسبت سے یہ ایک تہوار جو ہے منایا جاتا ہے. یہ عام طور پہ 11 فروری کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو ہے تو ویسے یہ غیر مذہبی ایک تہوار ہے، لیکن یہ مذہب یہودیت کے اندر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور تہوار ہے، اس کا نام ہے تیشا باؤ. تیشا باؤ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے، اس کو بولتے ہیں ہنوخا. تو یہ تہوار بھی دونوں ہیں. اب یہ جو تیشا باؤ ہے نا، یہ اصل میں دو ایسے المناک واقعات ہیں جو یہودی تاریخ میں ہیں، اور یہ دونوں المناک واقعات ان کی تباہی کی نسبت سے ہیں. مطلب ایک بار تو آپ کو میں نے تاریخ یہودیت میں بتایا تھا نا کہ قبل مسیح سے پہلے کی بات ہے، کچھ شاید 7-8ویں صدی قبل مسیح میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام بخت نصر تھا. تو اس نے یروشلم کے اوپر حملہ کیا اور اس کا جو ہیکل سلیمانی ہے اس کو تباہ کر دیا، یہودیوں کو قتل کر دیا، اور بہت بڑے بڑے جو یہودی تھے ان کو قیدی بنا کے بابل لے جایا گیا. ایک تو وہ دن، اور اس کے بعد تقریباً عیسوی کیلنڈر میں آ کے روم کی فوج نے جب حملہ کیا تھا تو انہوں نے بھی ستیہ ناش کر دیا تھا علاقے کا. تو یہ دو مشہور جو دن ہیں ان کی یاد میں یہ اس دکھ کو منانے کے لیے یہ جو تیشا باؤ والا سلسلہ ہے اس کو مناتے ہیں. اور یہ تقریباً جس دن یہ کام ہوتا ہے نا اس دن بڑی سوگواری کی ایک علامت سمجھی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، اور تقریباً 24 گھنٹے کا روزہ رکھا جاتا ہے اس دن کے حوالے سے. تیشا باؤ، یہ یہاں پہ سکرین پہ تیشا پاؤ لکھا گیا ہے، یہ اصل میں تیشا باؤ ہے. اور اس کے بعد ہنوخا جو ہے وہ بھی اسی نسبت سے منایا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ جو ہے اس نے بڑا مطلب تنگ کیا تھا یہودیوں کو، تو اس کے اندر انہوں نے ایک بار دوبارہ سے اس کے اندر کہہ لیں کہ بغاوت پیدا کی، اور بغاوت سے ان کو کافی فائدہ ہوا. تو اسی نسبت سے یہ ہنوخا کا تہوار بھی مناتے ہیں. اسی طرح چند اور تہوار ہیں جس میں ایک تو یوم ختنہ ہے، اور اس کے یوم ختنہ کے بعد ہاتز موت ہے، یا پھر یوم چلوکا ہے. تو ان کے بارے میں بھی یاد رکھیے. ایک تو ختنہ کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ یہودیت میں بھی ختنے ہوتے ہیں، لیکن ان کی اور مسلمانوں کی ختنے میں فرق ہے. مسلمانوں میں تو 7ویں دن ختنہ کیا جاتا ہے، تو یہ 8 دن کے بعد ختنہ کرتے ہیں. اور اس میں ایک اور بھی سلسلہ یہ کہ ان کے ہاں لڑکیوں کا بھی ختنہ کیا جاتا ہے. اسلام میں 7ویں دن ختنہ ہوتے ہیں اور صرف لڑکوں کے ختنے ہوتے ہیں. تو یہ اس دن کو جو ہے بچے کی پیدائش کے 8 دن بعد جو ہے وہ دن اس کو یوم ختنہ کے طور پہ مناتے ہیں. اسی طرح حاتز موت اصل میں جس دن یہ اسرائیل کی یہ جو ناجائز ریاست قائم ہوئی تھی نا اس دن کی نسبت سے جیسے نیشنل ڈے ہوتا ہے نا یہ وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور یوم چلوکا جو ہے یہ بھی ایک شامی فوج کے خلاف ان کی ایک بغاوت تھی، تو اسی اعتبار سے. بہرحال جی جو آپ کو یاد رکھنے والی چیزیں ہیں وہ ایک تو عید فصیح ہے اور ایک شووش ہے اور یوم کپور. یہ 3 چیزوں کو اچھے سے یاد رکھنا ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے اٹیچ ہیں. اس کے علاوہ آپ کو اس کی خاص پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو تہوار ہیں یہ کیوں سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں. اچھا جی، یہ تو تھے آج کے ہمارے واقع اسلامی ٹاپک کے حوالے سے. تو اب ہم موو کرتے ہیں اپنے نیکسٹ سیشن میں، اور نیکسٹ سیشن ہے ہمارا تقابل ادیان کے جو پاسٹ پیپرز ہیں. تو ہم نے اس کے اندر ایک نیا سلسلہ شروع کیا تھا انبیاء کرام کے القابات کے سلسلے میں. تو آج بھی ہمارے پاس چند انبیاء کے القابات ہیں. ان میں آج سب سے پہلے ہے کلیم اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ لقب ہے. کلیم اللہ مطلب اللہ سے کلام کرنے والا. اب چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین سے کلام کا ایک شرف حاصل ہوا تھا کوہ طور پر، اسی وجہ سے آپ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. اسی طرح ایک اور لقب ہے خلیل اللہ اور امت.
یہ جو القابات ہیں یہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کے لیے مطلب استعمال کیے، اور قرآن کریم کی سورۃ النساء ہے، اس کی آیت نمبر 1-5 میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو کہا ہے، جس کے اندر حضرت ابراہیم کو حنیف بولا ہے، اللہ حضرت ابراہیم کو خلیل بولا ہے، تو یہ اسی نسبت سے اللہ کریم نے ان کو بلایا ہے، تو اسی نسبت سے ان کا نام ہے خلیل اللہ۔ اس کے بعد ہے جی ابن مریم۔ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، اور ایک لحاظ سے یہ حضرت عیسیٰ کی کنیت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ رب العالمین کے مطلب کلمہ ہے، روح ہیں، تو اسی نسبت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بن باپ کے ایک معجزے کے طور پر پیدا کیے گئے، تو اسی نسبت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ کی نسبت سے جو ہے نا وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو ابن مریم یا پھر مسیح، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے القابات ہیں۔ اس کے بعد 2 القابات آتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے۔ ایک ہے ذُنُّون۔ ذُنُّون کا مطلب ہوتا ہے مچھلی والا۔ اب مچھلی والا سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید کے مطابق بھی واقعہ آپ نے سنا ہے، اور قصص الانبیاء میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہ مچھلی کے پیٹ میں ایک وقت مقررہ تک رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک سفر پر نکلے، اور اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ ان کو ایک سبق دینے کے لیے سمندر پہ پھینکوا دیا۔ سمندر میں پھینکنے کے بعد ایک مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور وہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، ربنا ظلمنا، نہیں وہ تھی لا الہ الا انت کنت لا الہ الا انی کنت من الظالمین، غالباً میں الفاظ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جزاکم اللہ خیر۔ تو یہ دعا جو ہے اس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، تو اسی نسبت سے حضرت یونس علیہ السلام کو قرآن نے سورۃ انبیاء میں آیت نمبر 87 میں حضرت یونس کو ذُنُّون بولا ہے، اور اسی نسبت سے آپ کو صاحب الحوت یعنی کہ مچھلی کا لقمہ بننے والے کے طور پہ بھی جانا ہے۔ اور یہ دونوں القابات، ایک تو ذُنُّون ہے اور ایک صاحب الحوت، یہ دونوں القابات حضرت یونس علیہ السلام کے لیے بولے گئے۔ اس کے بعد ایک لقب ہے ذبی اللہ، اللہ کے لیے ذبی یا اللہ کا ذبی۔ ذبی سے مراد ذبح ہونے والا، ذبح ہونے والا۔ ذبح ہونے سے مراد کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل تھے، تو اللہ رب العالمین نے ایک خواب میں حضرت ابراہیم کو اشارہ کیا، تو حضرت ابراہیم سچے من سے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، یہاں تک کہ بیٹے کے گلے کے اوپر چھری تک چلا دی، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کو آواز دی کہ ابراہیم ہم تیرے سے راضی ہوئے، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ تو پھر جنت سے ایک جانور بھیجا گیا، اور حضرت اسماعیل کی جگہ پر اس جانور کو ذبح کیا، تو حضرت اسماعیل کے اعتبار سے، اسی نسبت کے اعتبار سے آپ کو ذبی اللہ کہا جاتا ہے۔ یاد رہے ذبی اللہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ جو اللہ کے نبی کے بابا جان ہیں، ان کے حوالے سے بھی یہ تھا کہ ان کو ایک منت کے مطابق جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا تھا، ذبح کرنا تھا، لیکن یہ کہ اس کے بدلے میں بعد میں اونٹ دے دیے گئے۔ تو اسی نسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ذیشان بھی ہے کہ بے شک میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ 2 ذبیحوں میں ایک حضرت عبداللہ ہے اور ایک حضرت اسماعیل ہے۔ اس کے بعد ہے جی آخر میں ابو العرب، یعنی کہ عرب کا باپ، یہ حضرت اسماعیل کو کہتے ہیں۔ کیوں؟ حضرت اسماعیل کی والدہ کا نام ہے حضرت ہاجرہ، اور حضرت ہاجرہ کو ام العرب کہتے ہیں، عرب کی ماں۔ سلسلہ یہ ہے کہ عرب کی سرزمین کے اوپر سب سے پہلے جو آباد ہوئے وہ حضرت ہاجرہ تھی، اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل تھے۔ بعد میں بنو جرہم قبیلہ وہاں پہ آیا، اور اسی کی نسبت سے بعد میں ساری آل جو ہے وہ حضرت اسماعیل کے نام سے معروف ہوئی، تو حضرت اسماعیل کو اسی لیے ابو العرب کہا جاتا ہے۔ یہ تھا جی آج کا یہ پورشن۔ اگلے پورشن میں ہم دیکھتے ہیں جنرل نالج۔ تو جنرل نالج میں آج کے ہمارے پاس 10 پوائنٹ ہیں، جن میں سب سے پہلے تو ایک کیپٹل ہے، اور آج کے لیے کیپٹل سٹی سلیکٹ کیا ہے ہم نے۔ ایک کنٹری ہے جس کو کہتے ہیں مالٹا۔ مالٹا یورپ کا ایک ملک ہے، کھانے والا یہ مالٹا نہیں ہے، یہ ملک کا نام ہے، اور اس کا جو کیپٹل سٹی ہے وہ ہے ویلیٹا۔ تو ویلیٹا از دا کیپٹل سٹی آف مالٹا۔ اچھا جی نیکسٹ آج ہمارے پاس 2 پوائنٹ ہیں کمپیوٹر کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے تو یاد رکھیں کمپیوٹر ایک لینگویج یوز کرتا ہے جس کو بولتے ہیں بائنری لینگویج، جس کو بائنری کوڈز کہتے ہیں۔ تو یہ جو لینگویج ہے اس میں 2 ڈیجٹ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے 0 اور ایک ہوتا ہے 1۔
تو اسی نسبت سے یہ کمپیوٹر میں استعمال کی جاتی ہے. یعنی کہ یہ سوال کیا جائے نا کہ بائنری لینگویج کہاں پہ استعمال ہوتی ہے، تو یہ کمپیوٹر کے اندر استعمال کی جاتی ہے. نیکسٹ ہے جی سی پی یو، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ. جن کے کمپیوٹر کے اندر جو بھی کام کرتا ہے وہ اس کا پروسیسر کرتا ہے، اور پروسیسر کو سی پی یو بولتے ہیں، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ. اور سی پی یو از دا برین آف اے کمپیوٹر. اس کو کمپیوٹر کا برین کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے ساری جو کمپیوٹر ورکنگ ہے وہ اس کے مطابق کرنی ہے. نیکسٹ ہے جی ڈیمیٹری مینڈلیو. یہ ایک سائنٹسٹ ہے جس نے سب سے پہلے پیریوڈک ٹیبل جو ہے وہ کریٹ کیا تھا. پیریوڈک ٹیبل میں اگر آپ کو یاد ہو یہ کیمسٹری سے لنک ہوتا ہے. اس کے اندر مختلف ایلیمنٹس کو ان کے پیریوڈک ٹیبل کے اندر جو ہے ان کے ایٹمز اور ان کے اٹامک نمبر اور ان کے میس نمبرز کے ساتھ مینشن کیا گیا. تو جی ایک تو یہ کہ آپ نے اس سوال کو دو طرح سے یاد کرنا ہے کہ کس نے پیریوڈک ٹیبل جو ہے پہلا بنایا تھا، تو اس کا نام ہے ڈیمیٹری مینڈلیو. اور یہ کب بنایا گیا تھا جی 1869 میں. نیکسٹ ہے جی دا بیسک یونٹ آف میٹر، ایٹمز. اب ایٹم جو ہے نا یہ اصل میں میٹر کا یونٹ ہے. میٹر مطلب مادہ، یعنی کہ مادہ بنا ہے کس سے جی؟ ایٹم سے بنا ہے. کوئی بھی چیز ایٹم سے بنتی ہے، اور ایٹم کے اندر آگے اور تین چیزیں ہوتی ہیں، پروٹون، نیوٹرونز اور الیکٹرونز. تو یاد رکھیے گا بیسک یونٹ آف میٹر از ایٹم. یاد رکھیے گا سب سے چھوٹا یونٹ جو ہے وہ ایٹم ہوتا ہے. اچھا جی، اور ایٹم کے اندر تین ایلیمنٹ ہوتے ہیں جن کو پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹرون کہتے ہیں. نیکسٹ ہے جی یہ لفظ ایک اضافی آ گیا، اصل میں ورڈ ہے پائے. پائی جو ہے یہ میتھمیٹیکل ایک کانسٹنٹ ہے اور اس کی قیمت ہوتی ہے 3.14 3.14. آپ نے میتھ کی ہوگی تو میتھ میں آپ نے پڑھا ہوگا پائے، وہ ڈبل آئے ہوتا ہے، تھوڑا سا نیچے ٹیڑھا اور اوپر سے الف مد کی طرح اس کے ڈاٹ ہوتا ہے، تو یہ اس کو پائی بولتے ہیں. اور پائی کی جو قیمت ہے وہ 22/7 یا پھر 3.14 یہ ویلیو ہوتی ہے اس کی پائی کی. آخری پوائنٹ ہے جی میتھ کے حوالے سے ہے، دیٹ از اے پرائم نمبر. اس کو ہم اردو میں بولتے ہیں مفرد نمبر، مفرد اعداد. پرائم نمبرز آر نیچرل نمبرز گریٹر دین 1. یہ ایک سے بڑے ہوتے ہیں، اینڈ دیٹ ہیو نو ڈیوائزر ادر دین 1 اینڈ دیم سیلف. مطلب ایسے اعداد میتھ کے اندر، ایسے اعداد جو ایک سے بڑے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے اعداد جن کا صرف اور یا تو وہ اپنے آپ پر تقسیم ہوتے ہیں یا پھر وہ 1 پر تقسیم ہوتے ہیں، ڈیوائڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے نمبر جو صرف اپنے آپ پر یا پھر 1 پر ڈیوائڈ ہوں ان کو پرائم نمبرز کہتے ہیں. جیسے کہ 2 3 5 7 11. 9 اس لیے نہیں کیونکہ 9 تو 3 پہ بھی ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. 11 13 17 19 23 29. یہ یاد رکھیے گا درمیان والے جو ہے وہ کسی نہ کسی پہ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. نیکسٹ ہے جی بیت رضوان. اس کو بیت شجرہ بھی کہتے ہیں. یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے. اگر آپ کو یاد ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام ہے حدیبیہ کے مقام پر ایک صلح کی تھی، اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. تو صلح حدیبیہ سے پہلے ایک بیعت لی گئی تھی، وہ تھی بیت رضوان. یہ بیعت کیا تھی؟ حضرت عثمان کو سفیر رسول بنا کر مکہ میں بھیجا گیا، تو افواہ یہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے، ان کا بدلہ لینے کے حوالے سے ایک بیعت لی، اور اسی بیعت کو بیت رضوان کہتے ہیں. اسی کو قرآن نے بیت شجرہ بھی کہا ہے. اور بیت رضوان سے مراد یہ ہے کہ اس میں جن لوگوں نے شرکت کی اللہ رب العالمین نے ان سے اپنی رضا کا اعلان کیا تھا. اچھا جی، قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے جی، 25 دسمبر 1876. یاد رکھیے گا 1877 جو ہے وہ علامہ اقبال کا سال ہے، جبکہ 1876 جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا. اور آج کا لاسٹ پوائنٹ ہے جنرل نالج میں، پاکستان کا قومی پھول کون سا ہے؟ وہ ہے چمبیلی. پاکستان کا نیشنل فلاور جو ہے وہ جیسمین ہے، اس کو چمبیلی کہتے ہیں. یہ تھا جی آج کا جنرل نالج پورشن. موو کرتے ہیں اگلے ٹاپک پہ، اور اگلا ٹاپک ہے کتاب نامہ. تو آج کے حوالے سے، کتاب نامے کے حوالے سے ہمارے پاس کتاب کا نام ہے انسان کامل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ذات کامل نہیں ہو سکتی، اس لیے ان کو انسان کامل بولا جاتا ہے. ڈاکٹر خالد علوی صاحب کی یہ تصنیف ہے، بہت ہی عمدہ کتاب سیرت کے رسول پر، اللہ کے رسول کے عملی پہلوؤں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ شاہکار ہے انسان کامل. اس کو لکھنے والے ہیں ڈاکٹر خالد علوی صاحب. ایک ہی جلد کے اندر یہ کتاب جو ہے موجود ہے.
اوکے جی، لاسٹ ون پہ آج ہم کچھ کنٹریز کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، اور ہم نے اس سلسلے میں شروع کیے تھے ایشین کنٹریز. 12 کنٹریز جو ہے نا ہم نے لاسٹ لیکچر میں کنسیڈر کیے، اور آج ہم نیکسٹ 12 کنٹریز آج جو ہے وہ ٹارگٹ کریں گے. سب سے پہلا جی آج ہمارے پاس جاپان. جاپان جو ہے اس کا جو کیپٹل ہے دیٹ از ٹوکیو. اسی طرح نیکسٹ ہے مالدیوز. تو مالدیوز کا جو کیپٹل ہے اس کو مالے بولتے ہیں، مالے. سنگاپور. سنگاپور کنٹری کا بھی نام ہے، اور سنگاپور اس کی سٹی کا بھی، کیپٹل سٹی کا بھی نام ہے. تو سیم نیم کنٹری ہے اور سیم نیم جو ہے اس کا کیپٹل ہے. اسی طرح اگر آپ نمبر 6 پہ دیکھیں تو ایک اور کیپٹل ہے، کنٹری ہے، وہ ہے کویت. تو کویت کا جو کیپٹل ہے وہ بھی کویت ہے، لیکن اس کو کویت سٹی کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے. نمبر 4 پہ ہے جی برونائی. برونائی ہندو ریاست ہے، بندر سری بھگوان اس کے کیپٹل کا نام ہے جی. اسی طرح سیریا ہے، یعنی کہ ملک شام. دمشق اس کا جو ہے وہ کیپٹل ہے، دمشقس. اسی طرح نمبر 7 پہ ہے بھوٹان. یہ جو ہے وہ ٹھمفو اس کا کیپٹل سٹی ہے. سری لنکا، کولمبو اس کا کیپٹل ہے. اب اس کا ایک نیا بھی نام شامل ہو گیا، وہ ان کے مطلب دیوتا کے نام سے کو رکھا گیا. کولمبو ان کا ویسے معروف نام ہے. اس کے بعد ہے بحرین. بحرین کا جو کیپٹل ہے اس کو بولتے ہیں مناما. پھر اس کے بعد ہے فلیپائنز. تو فلیپائنز کا جو کیپٹل ہے اس کو بولتے ہیں منیلا. عراق. عراق کے کیپٹل کو بولتے ہیں بغداد. اور آخر میں ہے لبنان. تو لبنان کا جو کیپٹل ہے اس کو بولتے ہیں بیروت. یہ ہے جی آج کے کنٹیننٹ ایشیا کے حوالے سے 12 ممالک. اگر آپ کو یاد ہو کنٹیننٹ ایشیا میں 46 یا 48 کنٹریز ہیں، جن میں سے ہم نے 2 دنوں میں 24 کیے ہیں، اور آگے بھی ظاہر 2 دن میں ہو جائیں گے. تو یہ سارے ممالک جو ایشیا کے ہیں یہ آپ کو ازبر ہونے چاہیے جی. اس کے بعد ہم ان کی کرنسیز اور ان کے جو دیگر اہم امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو یہ رہا تھا جی آج کا لیکچر نمبر 17. آخر میں ہم ایک ہلکا سا جائزہ لے لیتے ہیں آج کی کلاس کے حوالے سے، تاکہ ہم آج کی جو سوالات ہیں ان کو دیکھ سکیں، جو ہم آج پڑھ سکے ہیں، یا ہو سکتا ہے کچھ چیزیں رہ گئی ہوں تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں جی. اوکے جی، سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں مس انفال توفیق کو. انفال بیٹیا اپنا مائک آن کریں. 4 سوالات کے جواب آپ دیں گے. پہلا سوال آپ سے بیٹے یہ بتائیں، موسیٰ علیہ السلام کے والدین کا نام کیا تھا؟ حضرت عمران اور یوکابد. دوسرا سوال ہے آپ سے بیٹے یہ بتائیں، موسیٰ علیہ السلام کے سسر اور بیوی کا کیا نام تھا؟ اوکے، انفال کی آواز صحیح نہیں آ رہی، لیکن نام انہوں نے بتایا ہے شعیب اور صفورہ. اوکے انفال آپ مائک بند کر لیں بیٹے، آپ کی آواز نا کلیئر نہیں سنائی دے رہی. اچھا جی، اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے محمد نذیر صاحب. نذیر صاحب اگلے سوالات کے جواب پلیز آپ دیں. یہ بتائیے کہ ختنہ کے لیے یہودی اور اسلامی طریقہ میں کیا فرق ہے؟ اسلامی طریقہ کار میں 7ویں دن سنت ہے، جبکہ یہودیوں کے نزدیک 8ویں دن کے بعد کیے جاتے ہیں. اوکے جی، یہ بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کون سے معجزات عطا ہوئے؟ کوئی سے 2 نام بتا دیں. اسرا والا اور ہاتھ کا چمکدار ہونا، بغل میں ڈالتے وہ چمک کر کے سامنے آیا کرتا تھا. ویری گڈ جی. اچھا یہ بتائیں کہ فرعون کی لاش کا تذکرہ قرآن مجید کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں تھا. سورہ یونس میں فرعون کی لاش کا تذکرہ ہے. یہ سوال غلط ہوا جی. اچھا یہ بتائیں کہ فرعون کس سمندر میں غرق ہوا تھا؟ بحر کلزم میں. ویری گڈ کہا جاتا ہے جی. نہیں، بحر کلزم اور ہے، دریا نیل اور ہے. لیکن یہ کہ دریا نیل کے بارے میں چند لوگوں کی رائے ہے، لیکن زیادہ معروف جو ہے وہ بحر کلزم ہی ہے. آخری سوال آپ سے یہ بتائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے ہجرت کر کے کہاں رہائش اختیار کی؟ فلسطین کی طرف انہوں نے راستے سفر باندھا تھا. کنعان میں جا کر کے ان کی وفات ہو گئی تھی. اچھا نہیں، یہاں پہ نا اس سوال دوبارہ سنیں نا. مصر سے جب ہجرت کی تھی نا آپ نے،
آپ اکیلے جب حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں. تو یہ جہاں پر شعیب علیہ السلام تھے جی اس جگہ کا نام تھا اوکے مدین گئے تھے جی مصر سے. بالکل ٹھیک ہے مدین. جزاکم اللہ خیر. اچھا جی نیکسٹ سوالات کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مس شمائلہ عبدالغفار کو. جی شمائلہ بیٹیا پہلا سوال آپ سے جی سر. یہ بتائیں یوم کفارہ کا تہوار کیسا تہوار منایا جاتا ہے؟ یہ یوم کفارہ نہیں یوم کپور سمجھ لیں, یہ غلط ٹائپ ہو گیا. جی بیٹے. سر جی دوبارہ سر جی ریپیٹ کرنا سمجھ نہیں آئی. بیٹے سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ یوم کپور کیسا تہوار ہے, مطلب کب منایا جاتا ہے, کیوں منایا جاتا ہے؟ یوم کپور نئے سال کی خوشی میں سر جی یہ 10 دن تک منایا جاتا ہے. بالکل توبہ ٹھیک ہے. استغفار کے لیے نا. اوکے جی اوکے. اچھا یہ بتائیں کہ عید فصیح کسے کہتے ہیں؟ عید فصیح پیشاب کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو عبور دریا بھی کہتے ہیں. یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جب مصر سے نجات دلائی تھی تو فرعون سے نجات دلائی تھی تو وہ اس خوشی میں ویری گڈ. مصر سے غلامی. اچھا یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے چشمے جاری فرمائے تھے؟ 12 چشمے. بنی اسرائیل کیونکہ 12 اقوام تھی, 12 قبیلے تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے الگ سے چشمہ جاری کیا تھا. بالکل درست ہے جی. اچھا یہ بتائیں کہ پشاخ کا تہوار منایا کیوں جاتا ہے؟ یہ بھی آپ ڈسکس کر چکے ہیں. سر اس میں یہ کہ یہ مصر سے غلامی کی جب آزاد ہوئے تھے تب. اوکے بالکل ایسی ہے بیٹے. اچھا آخری سوال آپ سے بیٹے, یہ بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ 136 بار. 136 بار بالکل درست جواب ہے جی. شاباش بیٹے. آخر میں جی ہمارا سمیع الحق ہے, ہمارا بیٹیا آپ سے آخری سوالات ہیں. آپ یہ بتائیں کہ یہودی جو ہے وہ صحرائے سینا میں بھٹکنے کی یاد میں کون سا تہوار مناتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بیٹے ہمارا آپ سے جی بیٹے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ صحرائے سینا میں بھٹکنے کی یاد میں کون سا تہوار منایا جاتا ہے یہودیت میں؟ اوکے اس کو یوم سکوت کہتے ہیں. جی بالکل ایسی ہے جی. اچھا یہ بتائیں کہ یروشلم کی جو تباہی ہے وہ کس کے نام سے منسوب کی جاتی ہے, مطلب کس نے اس کو تباہ کیا تھا؟ بخت نصر. بخت نصر نے. بالکل ٹھیک ہے جی. آخری سوال بیٹے آپ سے, بلکہ آخری بھی نہیں تھا, یہ تو مکمل ہو گئے. چلیں جی اللہ کریم سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کے لیے ایک نیک برکتوں والا رزق ہمارے حصے میں کرے. اللہ کریم ہمارے حافظوں کو اپنی رحمت کے ساتھ ایسا بنا دے کہ ہم اس کو پسند آ جائیں اور ہم اپنے دین کی خدمت کے لیے, اپنے رب کے دین کے لیے اپنا ٹائم اپنا وقت جو ہے وہ لگا سکیں. جزاکم اللہ خیر.